بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما حضرات علماء اور معزز مہمانان کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور بچیوں، یہ بخاری شریف کی اختتامی مجلس ہے اور اس موقع پر اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ البرات میں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کی ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عام رواج رہا ہے ہمارے مشائخ کا کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر عوام کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کے سامنے ادارے کی کارکردگی بھی آئے، محنت اور کاوش بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی وہ شامل ہوں۔ اور یہ بخاری شریف ہے کیا جو سنتے رہتے ہیں، اس کا ایک سبق بھی نمونے کے طور پر ان کے سامنے آئے۔ اس لیے یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ آخری باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے وزن کرنے کے لیے میزان قائم کریں گے، اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں صیغہ جو لائے ہیں وہ جمع کا لائے ہیں، لفظ میزان نہیں لائے، موازین لائے۔ موازین جمع ہے میزان کی۔
میزان اسکیل کو کہتے ہیں، ترازو کو کہتے ہیں، اور فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کئی میزانیں قائم کریں گے، یہاں وہاں 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 جگہ جگہ میزانیں قائم کریں گے۔ مفسر کبیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہی میزان ہوگی لیکن بڑی اتنی ہوگی کہ ہزاروں میزان اس کے اندر آ جائے۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک رات اللہ کے دربار میں درخواست کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے عبادت گزار نبی ہیں، ہر نبی عبادت گزار ہوتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کا نظام ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ گھر میں عبادت کے بغیر خالی نہیں جاتا تھا۔ کوئی نہ کوئی شخص گھر کے اندر عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں، اور آدھی رات آرام فرماتے تھے چونکہ جسم کا بھی حق ہے، اور آدھی رات عبادت میں خرچ کرتے تھے، تہجد میں خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ قیامت کے دن میزان قائم کرنے والے ہیں، وہ میزان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی عظیم الجثہ ہے کہ تم دیکھ نہیں سکو گے۔ ضد کر لی محبت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ چلو 2 پلڑے نہیں دکھاتے تو 1 پلڑا تو دکھاؤ۔ کہاں آسمان پر دیکھو۔ آسمان پر دیکھا تو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک ایک ہی پلہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن ثابت ہوا کہ میزان بہت بڑا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ابن شاہین نے نقل کیا ہے کہ آسمان اور زمین اس کے ایک پلے کے ایک کونے کے اندر آ جاوے، اتنا بڑا میزان ہے۔ جب ہوش میں آئے تو اور پریشان ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جو ایک پلڑا ہے اس کے اندر میری عبادت جو رکھیں گے تو یہ تو کون سے کونے میں چلی جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ پلڑا تو ہلے گا بھی نہیں جگہ پہ سے، تو میرے اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، داؤد میرا فضل بہت وسیع ہے، اس بنا پر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کوئی سبحان اللہ پڑھ لے گا تو میں اس کے پلے کو جھکا دوں گا۔
ایک مرتبہ کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وزن رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تعدد اشخاص کو دیکھتے ہوئے میزان کا صیغہ جمع کل ہے، اور بعض حضرات نے تعدد اعمال کی وجہ سے فرمایا کہ میزان کے بجائے موازین لائے۔ لیکن امام بخاری یہ باب یہاں لائے کیوں ہیں؟ معتزلہ کے رد میں لائے ہیں۔ معتزلہ یہ اسلام کا ایک باطل فرقہ تھا جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن صفات کو اللہ کی ذات سے الگ نہیں انکلوڈ مانتے تھے کہ الگ کوئی صفات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ملحق ہے صفات، یہ معتزلہ مانتے تھے۔ قرآن کریم کو مخلوق کہتے تھے اور میزان کے قائل نہیں تھے بلکہ عدل کے قائل تھے کہ میزان سے مراد اللہ تعالی کا عدل قائم کرنا ہے، اللہ انصاف قائم فرمائیں گے۔ اس کو میزان کے ساتھ تعبیر کیا چونکہ میزان میں وزن کر کے عدل کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اتنی نصوص ہیں، اتنی آیات ہیں، اتنی روایات ہیں جس کے اندر میزان کا تذکرہ ہے، تو پھر کیوں اس کی تعویل کی جائے؟ کیا اللہ تعالی میزان قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالی قادر ہے کہ میزان قائم فرمائیں اور لوگوں کے اعمال کا وزن کریں، تو قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل حق کا عقیدہ ہے، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میزان کے ایک پلڑے میں ایسے ہیں جیسے بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی۔ اتنا بڑا میزان اٹھائے گا کون یہ میزان کو؟ جواب دیا حضرت جبریل علیہ السلام اٹھائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں معتزلہ سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود میزان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور دوسری جگہ آیت فرمائی وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ، قیامت کے دن وزن کا کیا جانا حق ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے میزان عمل کے سالے اعمال کا پلڑا بھاری نکلا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ سبق کوئی چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے، اس میں تو گھنٹوں لگتے ہیں، لیکن مجھے واپس جانا بھی ہے، اور حضرت قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم کا بہت اصرار رہا کہ حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ اس ادارے میں تیرے کو آنا ہی پڑے گا۔ اس بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں امام بخاری ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال تو لے جائیں گے، بنو آدم لائیں، بنو آدم میں انبیاء بھی آ گئے، کافرین بھی آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اور آگے روایت لائے ہیں وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، اور خالی عمل نہیں تولا جائے گا بلکہ قول بھی تولا جائے گا، جو ہم زبان سے بولتے ہیں اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اب معتزلہ کہتے ہیں کہ عمل نظر ہی نہیں آتے تو تول کیسے سکتے ہیں؟
اس سے زیادہ قول نظر نہیں آتا. ابھی میں نے بول دیا، وہ چیز غائب ہو گئی، ہمارے سامنے نہیں ہے. ہاں ٹیپ ریکارڈ کے اندر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور ہم سن سکتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا سبق بچیوں کو بھی پڑھا دیا اور ہم سب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پڑھا دیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. تمہارے قول کا بھی وزن کیا جائے گا، تمہاری باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. زبان سے جو بھی لفظ ہم نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو لکھا جا رہا ہے اور وہ لکھا ہوا ہمارے سامنے آئے گا. جب قول کا وزن کر سکتے ہیں تو عمل کا نہیں کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عمل کی دلیل پیش نہیں کی ہے، قول کی دلیل پیش کی ہے. قول لطیف چیز ہے عمل کے مقابلے میں. جب قول اللہ تعالیٰ تول ڈالیں گے تو پھر عمل کے تولنے میں کیا بعد ہے، کیا دوری ہے، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن نہ کریں. اب سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ علیم ہے، جب اللہ خبیر ہے، جب اللہ علیم بذات الصدور ہیں، جب اللہ کے علم میں ہر ایک کا عمل ہے اور اللہ کو ہر ایک کے قول کا بھی علم ہے، تو پھر وزن کیوں کرتے ہیں؟ جب سب معلوم ہے تو وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ جن لوگوں کو جنت میں یا جہنم میں بھیجیں گے وہ اپنی آنکھ سے انصاف ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ان کو اطمینان ہو جائے کہ دیکھو بھائی وزن دیکھو، ہم نے آنکھیں بند کر کے تم کو جہنم میں نہیں بھیج دیا، ہم نے آنکھیں بند کر کے تم کو جنت میں نہیں بھیج دیا، بلکہ تمہارے اعمال کا موازنہ کیا گیا، تمہاری باتوں کا موازنہ کیا گیا، وزن کیا گیا، اس کے بعد جو ہے لے جا کر کے تم کو جو ہے جنت یا جہنم میں رکھا ہے. تو دلیل کے ساتھ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل بھی سامنے آ جائے، اس بنا پر بندوں کے خاطر میزان قائم کریں گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے معلوم کرنے کی، اللہ کا علم محیط ہے. تو قول سبق پڑھا رہے ہیں کہ زبان پر کنٹرول رکھو. ایک کلمہ زبان سے آدمی نکالتا ہے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک جملہ انسان زبان سے نکالتا ہے 70 سال جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. ایک ہی لفظ بولتا ہے لوگوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک ہی لفظ بولتا ہے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام کیسے عطا فرمایا؟ جواب دیا سچائی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، فضول باتوں سے بچنے کی وجہ سے. اگر پوری بخاری میں میری بیٹیوں نے کچھ نہیں پڑھا تو آج یہ سبق پڑھ لیں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول سے چلائیں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. جتنی پکڑ ہوتی ہے زبان پر ہوتی ہے. پارٹی کا نیتا جو بولتا ہے اس پر گرفت ہوتی ہے، بھائی انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ بولا. بولنے کے اوپر دنیا میں گرفت ہے تو بولنے میں آخرت کے اندر بھی گرفت ہے، وہاں بھی جو ہے پکڑ ہونے والی. کہتے ہیں لقمان حکیم کو جن کے یہاں وہ ملازم تھے اس نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو.
اور بکری ذبح کر کے اس کی دو بہترین چیزیں جو ہے وہ میرے سامنے پیش کرو. لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور زبان جو ہے اور دل دونوں لا کے پیش کیا کہ یہ بکری کا سب سے اچھا حصہ ہے. پھر سیٹھ صاحب نے کہا ایک بکری ذبح کرو اور اس میں بدترین حصہ جو ہے وہ پیش کرو. تو لقمان حکیم نے پھر زبان اور دل لا کے پیش کیا. مالک نے پوچھا اچھا حصہ مانگا تب بھی زبان اور دل لائے, برا حصہ مانگا تب بھی زبان اور دل لائے. فرمایا اگر دل پر محنت ہوئی اور یہ سنبھل گیا اور زبان پر محنت ہوئی اور سنبھل گیا تو اس سے اچھا حصہ کوئی نہیں ہے, اور اس پر محنت نہیں ہوئی اور یہ بگڑ گیا تو اس سے برا حصہ کوئی نہیں. اس بنا پر میں نے یہ لا کر کے پیش کیا. ان اعمال بنی آدم, اب اس میں استثناء ہے کہ نہیں؟ بنو آدم میں تو سب آ گئے ہیں, لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں اس کے اندر استثناء ہے. انبیاء کرام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کن کے اعمال تولے جائیں گے؟ فرمایا انبیاء کرام کو بے حساب جنت کے اندر بھیجا جائے گا. وہ جنت کی تراب سے ان کو بنایا گیا ہے, سیدھے جنت میں جائے گا. اور ان میں بھی آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر رسول مولائے کل دانائے سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ جنت کا کھٹکھٹائیں گے. اس کے بعد دروازہ کھلے گا اور سرکار سب سے پہلے داخل ہوں گے. امت پہلے داخل ہوگی اور بعد میں لوگ داخل ہوں گے. دوسری امتوں کو بعد میں داخل کیا جائے گا, دوسرے نبیوں کو بعد میں داخل کیا جائے گا. تو انبیاء کرام کا حساب نہیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے. نمبر 2, ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں ایمان والے جن کو اللہ بے حساب جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے. کون ہیں یہ 70,000 لوگ؟ فرمایا ہم لا یقطعون, آنکھ کے داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے. آنکھ کے ذریعے سے علاج خطرناک ہوتا تھا پہلے, وہ نہیں کرتے. نمبر 2, وہ لوگ فالیں نہیں کھلواتے. وہ لوگ غلط قسم کے تعویذ گنڈے نہیں کرتے, اور وہ اللہ کی ذات پر وعلی ربہم یتوکلون, اور اللہ کی ذات پر بہت زیادہ پکا بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. آج امت کو جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کریں. کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے, کوئی جماعت ہماری نہیں ہے. ہم کو تو دین پر قائم رہنا پڑے گا, تو ایک اللہ ہمارے ہوں گے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. لیکن گناہوں کی زندگی سے اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی اٹھ جائے گی. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم کو سر بلندیاں حاصل ہوگی, شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے بن جاؤ. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں
ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے اپنے دل پر لے لیں کہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، پابندی کریں گے، سنتوں کو بجا لائیں گے۔ سنتوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے بخاری شریف، اس میں پوری زندگی سنت کے مطابق کیسی گزاری جائے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بتلایا ہے۔ خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد جو ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور نے پچھنا لگایا، جس کو انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں، کپنگ، خراب خون باڈی کے اندر سے نکلوانا، جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ، وہ کروایا حضور نے۔ اور سونے کا ایک سکہ جو ہے مزدوری کے اندر ابو طیبہ کو دیا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میں بھی چاہتا تھا کہ یہ سنت کے اوپر میں عمل کروں۔ ایک دن میں نے بھی پچھنا لگایا، بہت دن سے جمع کرتا تھا، ایک سکہ سونے کا جمع ہوا تو میں نے وہ پچھنا لگانے والے کو سنت پر عمل کرنے کے لیے دے دیا۔ تو سنتوں پر عمل بہت بڑی چیز ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں، کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال ان کا سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ سرکار ایک مرتبہ ایک بات فرما دیتے ہیں، اس پر جم کر عمل کرتے ہیں، دوسری مرتبہ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا۔ یہ صحابہ کرام کے کمالات میں سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ گئے تھے رہنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اختلافی مسائل کی وجہ سے ربضہ کے مقام پر بھیجا تھا، مدینے سے چند میل کے فاصلے پر۔ فرمایا بالکل الگ تھلگ وہاں رہو اور کوئی مسئلہ نہیں چھڑو۔ وہ وہاں رہ رہے تھے، ایک تالاب بنایا تھا، تالاب کے اندر مچھلیاں بھی تھی اور اس کی پالی بھی بنائی ہوئی تھی۔ چند لوگ آئے، ابو ذر غفاری بہترین لباس پہن کر کھڑے تھے، اتنے میں پالی کو پیر لگ گیا، پانی ایک دم تالاب میں سے باہر آنے لگا۔ وہ آدمیوں کے آنے کی وجہ سے حضرت کو بڑا غصہ آیا، نیا لباس پہنا ہوا تھا، کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے۔ ارے حضرت کیا کر رہے ہیں، کیچڑ کے اندر بیٹھ گئے؟ اتنا نیا لباس ہے آپ کا اور کیچڑ میں بیٹھ گئے؟ تو حضرت لیٹ گئے، پہلے تو بیٹھے تھے پھر لیٹ گئے۔ ارے حضرت ہم نے بیٹھنے کو نہ بولا تو آپ تو اور لیٹ گئے، آپ کے کپڑوں کا کیا ہوگا؟ کہا تم کو کپڑوں کی پڑی ہے، مجھے رسول کے سنت کی پڑی، میں سنتوں کا دل دادا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہوں اور غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوں اور غصہ آئے تو لیٹ جاؤ۔ تو مجھے بیٹھے بیٹھے بھی تمہارے اوپر غصہ آ رہا تھا، میں لیٹ گیا۔ ہم لوگ اس سے بالکل الٹا کرتے ہیں، لیٹا اور غصہ آئے گا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا۔ سنتوں کے خلاف کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ کہاں سے برتریاں نصیب ہوگی۔ آج ہماری زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ لوگ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے امت کا؟ تو حضرت نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ بھائی امت پوری روزانہ صبح میں اٹھ کے کلین شیو کرتی ہے اور اپنی داڑھی منڈواتی ہے، اس میں ریزر کا خرچہ، اس میں صابن کا خرچہ، اس میں کریم کا خرچہ، یہ سب خرچے جو ہیں کتنے زیادہ ہیں کہ تم یوں کہتے ہو کہ اجتماع کے پیسے بچاؤ گے تو ایک اسپتال بنے گا،
یہ روزانہ داڑھی چھیلنے کے عمل سے بچ جاؤ گے تو روزانہ ایک اسپتال بن سکتا ہے. اتنا پیسہ امت کا اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے. سنت کے خلاف چل رہے ہیں. سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پیش کی ہے کہ خالی پڑھتے مت رہنا اور سبق کہ ہم نے بخاری پڑھی. دیکھو یہ کہ بخاری تمہاری زندگی میں آئی کتنی ہے, تمہاری زندگی میں اس کی سنتیں اتری کتنی ہیں. میرے والد صاحب کتاب التہجد پڑھا رہے تھے. سوال کیا بھائی انگلی اٹھاؤ, کتنے لوگوں نے آج تہجد پڑھی ہے؟ کتنے طلباء نے آج تہجد پڑھی ہے؟ نماز کے ابواب پڑھا رہے تھے. فرمایا کون 5 وقت نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف کے اندر پڑھتا ہے؟ یہ سب کرنا ہے تو میری بچیوں, آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے, برقعے کی پابندی بھی کرنی ہے. یہاں سے پڑھ کے جائیں تو اپنے محلے کا ماحول بھی بنانا ہے, دینی ماحول بھی بنانا ہے, کام بھی کرنا ہے. پڑھ کے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں پڑھے ہوئے کو تو اس کو عمل میں لانا پڑے گا, اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. ورنہ سیم کارڈ ڈال دیا اور ایکٹیو نہیں کروایا تو موبائل کے اندر اس کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے آپ بخاری کو اپنی زندگی میں ایکٹیو کر لیجئے. اتنے سال مدرسے نے آپ کو پڑھایا, اب اپنے علم کو ایکٹیو کر دیجئے اور علم کی حفاظت کیجئے. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے, جیسے کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اسی طرح مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, سونے کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, چاندی کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جانتے ہو علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عمل یہ علم کی زکوٰۃ. لہذا اس کو نکالو, اور علم کو تازہ رکھنا ہو تو اس کو عمل کے بندھن سے اور دھاگوں سے باندھ دو تو انشاءاللہ آپ کی بخاری بھی زندہ رہے گی اور آپ کی مسلم بھی زندہ رہے گی اور یہ عمل میں جاری ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن میں وہ 70,000 لوگ حضور نے فرمایا بے حساب جنت میں جائیں گے. انبیاء کرام بے حساب جنت میں جائیں گے. نمبر 3 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کی پوری زندگی میں ایک بھی سیئہ اور ایک بھی برائی نہیں ہے, ان کو بھی بے حساب جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا. اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کافرین ہیں ان کو بھی بے حساب داخلہ دیا جائے گا, لیکن جہنم میں ان کو جہنم میں داخلہ ملے گا, کیونکہ ان کے پاس وزن کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. تو پھر یہ میزان کس کے لیے قائم کیا ہے؟ میزان میں کس کا عمل تولیں گے؟ نبیوں کا عمل تلنا نہیں ہے. ایمان تلے گا کہ نہیں یہ تو بچیوں کو استاد محترم نے بتایا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ مرکب ہے اعمال سے بھی, لہذا ان کے نزدیک ایمان تولا جائے گا. صاحب نوادر الاصول حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں تولا جائے گا. اور علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کو نہیں تولا جائے گا, لیکن تلاوت جو بندے کرتے ہیں وہ الگ الگ آدمی کی تلاوت, اس کی نیکیاں, اس کا تقوی طہارت کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے, تو وہ ایک عمل بنتا ہے, تو وہ عمل جو ہے وہ تولا جائے گا. اب مختصر بات کرنا ہے آپ کے سامنے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس دلیل پر ختم کیا ہے کہ ہمارے قول کا وزن کیا جائے گا,
دلیل کیا لائے ہیں جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الدیار ہیں اور علم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، تین دن تک فاقے رہے ہیں، تب جا کر کے علم آیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو 3 وقت جو ہے کھانا ملتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں ملتی ہیں، خالی پڑھنے کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہو جائے، تلاوت ہو جائے، بچیاں پڑھنے والی بن جائیں، کچھ حاصل کر کے اپنے دامن میں لے کر جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہے، 70,000 والی روایت میں تو بڑی لمبی بات کہی، 70,000 والی ایک روایت وہ ہے جس میں یوں فرمایا سرکار نے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بے حساب جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر اس کا حساب نکالا جائے تو 4 ارب اور 99 کروڑ لوگ جو ہیں بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جانے والے ہیں بے حساب۔ اب حساب کن کا ہوگا؟ کون رہ گئے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہے، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جو ہے سیر کرائی گئی، جنت کے مختلف علاقے دکھائے گئے، جہنم کے مختلف علاقے دکھائے گئے، زانیوں کا برا حال دکھایا گیا، سود خوروں کا برا حال دکھایا گیا، بدکارہ عورتوں کا برا حال دکھایا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر سرکار کو لائے، وہاں نہر بہہ رہی تھی اور لوگ کنارے پر کھڑے تھے، ان کی آدھی باڈی کالی تھی اور آدھی باڈی وائٹ تھی، آدھا جسم کالا آدھا جسم سفید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، کون ہے یہ لوگ؟ جواب دیا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکس اعمال کیے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کی ہے، وقت آیا تو نماز بھی پڑھ لیا اور نماز سے باہر نکلے تو غیبت بھی کر لی، نماز پڑھی تو نگاہوں کی حفاظت بھی کر لی اور نماز سے باہر نکلے تو نگاہوں کو ادھر ادھر چلا دیا، تو بڑے تیر چلائے جس کی وجہ سے گناہگار ہوئے۔ تو کچھ اعمال اچھے کیے ہیں انہوں نے اور کچھ اعمال برے کیے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور اللہ نے ہر علم کے اندر بڑی مہارت اور بڑی خوبی عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انگریز آیا، اس نے سوال کیا کہ حضرت پوری دنیا میں انگریز سفید 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 نظر آتے ہیں، لیکن یہ انڈیا والے لوگ جو ہیں کوئی کالا تو کوئی گیہوں کے کلر والا تو کوئی جواری جیسے کلر والا، یہ انڈیا والوں کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، انگریزوں کا ایک وائٹ کلر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ حضرت نے جواب دیا کہ دنیا میں گدھوں کا ایک ہی کلر ہوتا ہے، گھوڑے الگ الگ کلر کے آتے ہیں۔ خیر، تو یہ آدھا جسم کالا اور آدھا جسم سفید ہے۔
काला जो है वो बुरे अमाल और जो सफेद नजर आता है वो अच्छे अमाल। बहुत अच्छी बात है। तो अब इनका होगा क्या? फरमाते हैं कि ये सामने नहरे हयात बह रही है, इसके अंदर गोता लगाएंगे, बाहर निकलेंगे, इनकी बॉडी का ब्लैकनेस खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। ये नहर का कमाल है कि काले को सफेद कर देती है, गुनाह वाले को पाक कर देती है। ये ऐसी नहरे हयात है। तो फरमाते हैं कि उन लोगों के आमाल तोले जाएंगे जिनके पास नेकियां भी हैं और जिनके पास गुनाह भी हैं, दोनों है। तो अब तोला जाएगा, दाने पल्ले के अंदर नेकियां रखी जाएगी और बाएं पल्ले के अंदर जो है वो बुराइयां रखी जाएगी। अब बुराइयों वाला पल्ला झुकेगा तो जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और नेकियों वाला पल्ला झुकेगा तो जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर बहुत गमगीन बैठी हुई। इतने में आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। क्या बात है आयशा, बहुत ज्यादा गमगीन हो? कोई दुख पहुंचा है, कोई सदमा पहुंचा है? का सरकार सदमा एक बात का है, दुनिया में तो आप हर कदम पे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, हर कदम पे मेरी नुसरत होती है, हर कदम पर मेरी मदद होती है, आप मदद फरमाते हैं, मेरी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन मुझे तो फिक्र आखिरत की लगी हुई है कि आखिरत के अंदर क्या हमारे साथी बनेंगे आप, हमारी मदद करेंगे आप, हमारी गमगुसारी करेंगे आप? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मकामात ऐसे हैं कि जहां मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सरकार वो 3 मकामात कौन से हैं जहां आप हमारी मदद नहीं फरमा सकते? फरमाया, पहला, आमाल नामा जब हाथों में दिया जाएगा उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। किसी को दाने हाथ में मिलेगा, किसी को बाएं हाथ में मिलेगा, मैं उस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ये एक मौका है। दूसरा, पुल सिरात के ऊपर लोग पार हो रहे होंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई घोड़े की रफ्तार से, कोई ऊंट की रफ्तार से, वहां भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगा, रवा रवी का आलम होगा। और तीसरा मकाम है कि जब मीजान पर अमल तोले जा रहे होंगे तो सब हमी के आलम में होंगे, लैंड लगाया गया होगा और एक एक का नाम पुकारा जा रहा होगा और फिर उसको कहा जाएगा यहाँ खड़े रहो, उसको खड़ा किया जाएगा, फिर उसके आमाल जो हैं वो तोले जाएंगे। ये बहस है कि आमाल तोलेंगे कि सहीफे आमाल को तोलेंगे, यानी जिसमें आमाल लिखे हैं उनको तोला जाएगा कि आमाल को तोला जाएगा। एक कौल ये है कि सहीफे आमाल को तोलेंगे, यानी जिसके अंदर आमाल लिखे हैं उनको तोला जाएगा। दूसरा कौल ये है कि साहिबे अमल को तोला जाएगा, यानी जिसने अमल किया है उसी को जो है तराजू के अंदर रख दिया जाएगा और वजन, क्योंकि अमल तो उसी ने किया है लिहाजा उसका वजन किया जाएगा। और तीसरा कौल जमहूर का है और अहले सुन्नत का है और तमाम मुहद्दिसीन का है और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है कि आमाल तोले जाएंगे। नुसूस से आमाल का तोला जाना मालूम होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास इनकी शर्त के मुताबिक आमाल के तोले जाने की रिवायत नहीं है। इस बिना पर इन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जिक्र फरमाई है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान,
دو کلمے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پیارے اور بہت پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں بالکل آسان ہے، زبان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جتنے سہل الادا ہیں اتنا ہی میزان عمل کے اندر اس کا وزن ہے۔ وہ کون سے ہیں کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو میں ذکر اللہ کا بڑا وزن ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ خالی پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر ہوں گے تو بھی معاف فرما دیں گے۔ بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے سبحان اللہ کی، اور بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے الحمدللہ کی، اور بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اللہ اکبر کی۔ یہ سب فضائل کی چیزیں ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے ذکر اللہ سے کتاب کو شروع کیا، بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا، اور ذکر اللہ پر کتاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تم بھی اپنے کام ذکر اللہ پر ختم کیا کرو، تم بھی اپنے اعمال ذکر اللہ پر ختم کیا کرو، تم بھی اپنی مجلسیں ذکر اللہ پر ختم کیا کرو۔ وہ کفارہ مجلس والی روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی مجلس کے اندر بڑی گفتگو ہو گئی، لغو کلامی ہو گئی، یہ مجلس کا کفارہ جانتے ہو کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اور فضائل ذکر کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بھائی اپنی زندگی کے اندر کثرت سے اللہ کی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی یاد کثرت سے کرو، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح شام یعنی ہر وقت۔ بلکہ آپ قرآن کریم اٹھائیں، قرآن کریم میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتیوں کا جنت کے اندر وظیفہ سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کو ملائکہ سلام کریں گے، اور ان کا آخری جملہ جو جنت کے اندر ہوگا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ذکر اللہ کی کثرت چاہیے ایمان والے کی زندگی کے اندر، اور زبان کو برائیوں سے بچانا ہو تو کثرت سے اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب الوطن تھے، محنت کی تھی، فقر و فاقہ کیا تھا، اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ بچیوں آپ نے بھی محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، گھر سے آئی ہو، مدرسے والوں نے محنت کی ہے، خون جگر دے کر آپ کو تیار کیا ہے۔ آپ کا علم ضائع نہ ہو جائے، آپ کے اساتذہ کا، استادیوں کا علم ضائع نہ ہو جائے جو آپ کے سینے میں پہنچا ہے۔ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی بقا کی فکر کرنا، جا کر اپنے علم پر عمل کرنا۔ کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ 7 سال پڑھ کر آئی اور ایسی نکلی، ایسا تجھے پڑھایا تھا، ایسا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسے کی نیک نامی کا خیال رکھو، اساتذہ کے لیے دعا کرو، اور مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کرو۔ جس مدرسے نے کھلایا پلایا رکھا اس مدرسے کو ہمیشہ اپنی دعا کے اندر یاد
رکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میرا ہاتھ اٹھا ہے دعا کے لیے مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے استاد کو کبھی میں اپنی دعا کے اندر بھولا ہوں، ہمیشہ میں نے اپنے استاد کے احسان کو یاد کیا اور ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کہ اللہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے اے اللہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا، اے اللہ ان کو جنت میں اونچے مقامات عطا فرما، اے اللہ دنیا میں ان کو سر بلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرما۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اعمال تولے جا سکتے ہیں، اس بنا پر امام بخاری کہتے ہیں نہیں اعمال تولے جائیں گے، دوسرے حضرات کہتے ہیں صحیفہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی جس میں اعمال لکھے ہیں وہ کتابیں اور وہ اعمال نامے وہ وزن کیے جائیں گے، اور تیسرا قول یہ نقل کیا صاحب عمل کو تولا جائے گا، جیسے راجستھان کے اندر پورا بکرا ترازو کے اندر ڈال کر تولتے ہیں اس طرح سے تولا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ درخت پر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے، لیکن پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، صحابہ کرام ذرا مسکرا دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مسکرانا دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، حالانکہ لرجل عبداللہ فی المیزان اسقل من جبل احد، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پیر میزان عمل کے اندر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ بعض حضرات کی لیکن رائے یہ ہے کہ اس کی تعویل کی گئی ہے کہ وہ قدم جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کے حاصل کرنے کے لیے اٹھائے، وہ قدم جو اللہ کے راستے کی محنت میں اٹھائے، وہ قدم جو میدان کارزار میں اٹھائے، وہ قدم جو جہاد کے راستے میں اٹھائے، وہ قدم جو سرکاز کے پاس قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے اٹھائے، وہ قدم جو ہیں وہ محنتیں جو ہیں وہ مشقتیں مراد ہے قدم سے یہاں، اس لیے تعویل کی گئی ہے اس کی، اور کہا گیا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اب بھئی اعمال نظر نہیں آتے تو کیسے تولیں گے؟ بھئی تمہیں نظر نہیں آتے، اللہ کو تو نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر نظر آئے ہوئے بھی تولنے پر قادر ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، یہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موجودہ دور میں تو نظر نہ آنے والی چیزیں بھی تولی جاتی ہے، بخار تولتے ہیں کہ نہیں، باڈی کے اندر کتنا بخار ہے وہ تولا جاتا ہے، پریشر کتنا ہے وہ تولا جاتا ہے، دودھ کے اندر پانی کتنا ہے تولا جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ تولا جاتا ہے تو عمل کو کیوں نہیں تول سکتے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان الاعمال تتجسد، اعمالوں کو اللہ تعالیٰ جسد دے دیں گے، جسم دیں گے، ہر عمل کا ایک جسم ہوگا۔ موت کو دمبے کی شکل میں لا کر کے پیش کیا جائے گا، اور فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے مال کو اژدہا بنا کر گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ دیکھو زکوٰۃ کی شکل آئی کہ نہیں، دیکھو وہ شکل آئی کہ نہیں، موت کی شکل آئی کہ نہیں، دمبے کی شکل آئی کہ نہیں، تو اللہ چاہیں تو اعمال کو شکل دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جو روزانہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پڑھنے والے کے سر پر بادل بنا کر اس کو چمکائیں گے اور وہ سایہ فگن ہوگا۔ دیکھو سورہ بقرہ کو بادل بنایا کہ نہیں، سورہ آل عمران کو بادل کی شکل ادا کی گئی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اژدہا ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے
اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں، سامنے ایک بوڑھا آدمی ملا، وہ بوڑھے آدمی کو کہا بھائی میری مدد کر، مجھے یہ اژدہے سے بچا۔ اس نے کہا میں ضعیف ہوں، اژدہا قوی ہے، تو میں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ سامنے پہاڑ کے اندر تمہاری ہیلپ ہو سکتی ہے، وہاں جا کر ندا صدا لگاؤ۔ گئے اور وہاں کہا بھائی کوئی میری مدد کرو، یہ اژدہا مجھے مار ڈالنے کے لیے اور ڈنک مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اندر سے ایک لڑکی آئی اور لڑکی نے لکڑی ماری اژدہے کو، اژدہا مر گیا۔ یہ لڑکی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی گود کے اندر بیٹھ گئی، ان کی داڑھی سے کھیلنے لگی۔ بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں بچپن میں مر گئی تھی نا آپ کی بیٹی، وہ ہوں، آج تمہاری مدد کے لیے آئی۔ اور بیٹا یہ اژدہا کیا ہے؟ فرمایا یہ برا عمل ہے جو اژدہے کی شکل میں تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ کہا وہ تمہارے اعمال صالحہ جس کو تم نے کمزور کر رکھا ہے وہ ہے۔ تو دیکھو وہ عمل کو کہیں بوڑھے کی شکل میں، گناہ کو جو ہے اژدہے کی شکل میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل عطا فرما سکتے ہیں، اور بغیر شکل کے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو اعمال کا وزن کرنے پر قادر ہیں۔ بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معتزلہ کو جواب دے دیا، قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کر دی، اور فرمایا کہ قول کا وزن ہو سکتا ہے تو عمل کا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قول کا وزن ہونے کی دلیل کیا لائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، جس میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ میزان کے پلڑے کو بھر دینے والا ہے اور وزنی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ میزان کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، بچیوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے منظور فرمائے، اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری باب قائم کر کے لوگوں کو بتایا کہ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اور عمل کو وزنی بنانا ہو تو اخلاص کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کو وزنی بناؤ، اور وزنی بنانے کے لیے نیتوں کو درست رکھو۔ پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث النیہ پیش فرمائی تھی، جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اگر نیتیں خالص ہوں گی تو آپ کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اگر آپ سنت کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ فرماتے اپنے اعمال کو وزنی بناؤ، اور وزنی بنانے کا طریقہ بتایا کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو۔ تو جب یہ کرو گے تو تمہارے عمل کے اندر چھوٹا سا بھی ہوگا وہ عمل وزنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ختم ہونے کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ علماء نے لکھا جس سفینے کے اندر بخاری شریف رکھ دی جاتی ہے وہ سفینہ ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، جس کی زندگی میں بخاری شریف آ جائے گی اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ سنتوں کے مطابق زندگی گزرے گی تو کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، یہاں تو مشائخ اور بزرگان دین موجود تھے، لیکن حضرت قاری شعیب صاحب نے طے فرمایا تھا کہ بھائی مولانا باقر صاحب کے یہاں جانا ہی پڑے گا، اور جو ہے وہاں دین کی بات کہنی ہی پڑے گی۔ اور سامنے ایک چیز لا کر رکھ دی کہ بھئی بخاری شریف یہ بڑے لوگوں کا کام ہے ختم کرنا، ہم لوگ کیا ہیں، ہم تو سب ناقلین ہیں۔ بزرگوں کی باتیں آپ تک پہنچا دی، ان کے جوتے سیدھے کیے تھے، جو چھوٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ سکتے تھے وہ رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے، بچیوں کو علم کے ساتھ عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے، بخاری پر عمل کرنے اور دین پر
پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دین ہماری کامیابی کا زینہ ہے، بغیر دین کے کامرانی اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہماری کامیابی اور اللہ کی مدد کے آنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پوری طرح گامزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو نیا ادارہ تیار ہونے والا ہے اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اس کی تعمیر کو آسان فرمائے۔ بچوں کا ادارہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت قاری عبدالحمید صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہمارے حضرت قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا ہے، اب تک یہ سلسلہ باقی ہے، چل رہا ہے برابر عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسے چلائے۔ آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سبق سننے کا آپ کو اشتیاق تھا، دعاؤں میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، علماء کے تشریف لانے کو قبول فرمائے، اور اس کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔